کی ایئر فورس ہے اسرائیل کی، وہاں پہ ایران نے بڑا زبردست اٹیک کیا ہے، تو یہ باقاعدہ میزائل گر رہے تھے اسرائیل کے اندر. تو یہ کیسے ہو رہا تھا؟ اتنے زبردست ایئر ڈیفنس سسٹم کو ایران نے کیسے ناکام بنایا؟ ایک تو میں آپ کو بتاتا ہوں بیلسٹک میزائل ہوتا کیا ہے. یہ عام میزائل سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے. پاکستان کے پاس بھی ہے، انڈیا کے پاس بھی ہے، دنیا کے سارے ملکوں کے پاس ہے. یہ جو بیلسٹک میزائل ہے یہ 1930 سے 1940 کے بیچ میں اس ڈیوریشن میں جرمن نازیوں نے اس کو بنایا تھا سب سے پہلے، اور دوسری جنگ عظیم میں اس کو سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا. یہ میزائل جو ہے یہ برطانیہ پر بھی گرا ہوا ہے، بیلسٹک میزائل دوسری جنگ عظیم میں. تو یہ میزائل ایکچولی کام ایسے کرتا ہے کہ یہ زمین سے پہلے فضا میں جاتا ہے اور یہ زمین کے آربٹ سے باہر نکلتا ہے، یعنی بہت زیادہ ہائٹ پکڑتا ہے اور پھر اپنے ٹارگٹ کے اوپر آ کر گرتا ہے. تو کیونکہ یہ ایسے فلیٹ نیچے آتا ہے سیدھا، تو اس کو روکنے کے لیے جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو بڑی مشکل پیش آتی ہے. ابھی تک جو ہم نے مناظر دیکھے ہیں اس میں اکا دکا ایسے میزائل دیکھے ہیں جو ہوا میں پھٹ گئے ہیں. زیادہ تر میزائل جو ہے وہ زمین پر آ کر لگے ہیں اور انہوں نے اپنے ٹارگٹس کو ہٹ کیا ہے. دوسرا جو بیلسٹک میزائل ہوتا ہے اس کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ اس پہ جب آپ ایک دفعہ ٹارگٹ لاک کر لیتے ہیں تو پھر آپ تبدیل نہیں کر سکتے. اس کو جب آپ نے چھوڑا ہے تو ہر ایک میزائل کے اندر اپنا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے اور یہ فیول کے ساتھ اڑتا ہے، راکٹ کی طرح اوپر جاتا ہے، اوپر سے واپس آتا ہے. تو کیونکہ یہ فیول کے ساتھ اڑتا ہے، راکٹ کی طرح اوپر جاتا ہے اور اس کے اندر پہلے سے فکس کر دیا جاتا ہے، ہر میزائل کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو کہاں جا کر گرنا ہے. تو جب میزائل نکل گیا تو اس کے بعد آپ اس کی لوکیشن کو تبدیل نہیں کر سکتے. تو دو چیزیں بہت بری طرح ایکسپوز ہوئی ہیں اس اٹیک میں. ایک تو جو پوری دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، خاص طور پہ جو مغربی ممالک کی ہیں، اور موساد ہے، اس کی اپنی صلاحیت بہت بری طرح ایکسپوز ہوئی ہے کہ انہیں پہلے سے نہیں پتا چلا کہ ایران کس وقت ان کے اوپر اٹیک کرے گا. اگر وہ پہلے سے پریمپٹ کر رہے ہوتے تو شاید وہ پہلے ایران کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کرتے. تو وہ پریمپٹ نہیں کر سکے، وہ اس کا پتہ نہیں کر سکے کہ اینٹیسپیٹ نہیں کر سکے کہ کس وقت ایران اٹیک کرے گا اسرائیل کے اوپر. تو یہ دنیا بھر کی جو انٹیلیجنس ہے اس کا ایک فیلئر اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ صحیح ٹائم کو گیس نہیں کر سکے. انہیں صرف اتنا ہی ٹائم ملا کہ جیسے ہی ایران نے اپنے میزائل داغے ہیں تو اس کے بعد میزائل پہنچنے تک کا جو ٹائم تھا اسی میں اسرائیلیوں کو آگاہ کیا گیا. اسرائیلی فوج نے پورے اسرائیل کے اندر جتنے بھی ان کے سسٹم لگے ہوئے ہیں سائرن بجنے کے، انہوں نے وہ سائرن آن کر دیے. اسرائیل میں جگہ جگہ پہ زیر زمین جو ہے وہ بنکر بنائے ہوئے ہیں اور اسرائیل نے ایسا بندوبست کیا ہوا ہے کہ وہ اپنے میکسیمم شہریوں کو زندہ رکھ سکے جنگ کے حالات میں. یعنی ایسا بندوبست پوری دنیا میں کسی ملک نے دفاعی نقطہ نظر سے نہیں کیا. یعنی بہت سارے ملک ہیں جہاں جنگیں ہوتی رہتی ہیں اور بہت سارے ملکوں نے بہت جنگیں لڑی ہیں، لیکن جیسا دفاعی نقطہ نظر سے اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے بندوبست اسرائیل نے کر رکھا ہے ویسا دنیا میں کسی نے نہیں کیا. انہوں نے زمین کے اندر جو ہے وہ خندقیں کھودی ہوئی ہیں، زمین کے اندر ٹرنچز بنائی ہوئی ہیں اور زیر زمین بنکر بھی بنائے ہوئے ہیں. اسرائیل کی پوری کیبنٹ اور ان کی فوجی قیادت اور ان کی پوری جو ان کا سسٹم ہے وہ زیر زمین چلا جاتا ہے. اور زیر زمین انہوں نے پورا اپنا ایک انٹرنیٹ کا سسٹم، اپنا ایک پورا بجلی کا نظام، اپنا ایک پورا مواصلات کا ہر چیز کا انہوں نے ایک پورا سسٹم بنایا ہوا ہے اسرائیل نے. اور انہوں نے سب سے زیادہ جنگ کی تیاری کی ہے اس پورے ریجن کے اندر. بلکہ اگر آپ کہیں دنیا میں تو ان سے زیادہ کسی نے بھی جنگ کی تیاری دفاعی نقطہ نظر سے نہیں کی ہوئی کہ اگر ان کے اوپر کبھی اٹیک آیا تو وہ کیا کریں گے.